الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ یہ 26ویں پارے کی پہلی سورت الاحقاف ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا تو انشاءاللہ العزیز 26واں پارہ ختم ہونے کے بعد ہم الحمدللہ سے شروع کریں گے، اور 26ویں پارے کی تکمیل کے ساتھ ہی اس درس میں اللہ کے فضل و کرم سے 5 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ جس اللہ پاک نے اب تک یہ چند پارے پڑھنے کی اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اس رحمان و رحیم سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سارا قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ احقاف جو ہے یہ حوامیم 7 میں سے ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے آخری سورت ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوا ہے، اور انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حوامیم ہیں، یہ 7 صورتیں جو حروف مقطعات میں سے حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ اسی ترتیب سے مسلسل نازل ہوئی جس ترتیب سے یہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی سورت حوامیم میں سے سورہ مومن، دوسری سورہ سجدہ، تیسری سورہ شورا، چوتھی سورہ زخرف، اور 5ویں سورہ دخان، چھٹی سورہ جاسیہ، اور 7ویں سورت سورہ احقاف۔ انہیں آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آل حامیم دیباج القرآن، یہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے یہ قرآن کریم کی زینت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ان لکل شیء لبابا ولباب القرآن آل حامیم، ہر چیز کا کوئی خلاصہ اور مغز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مغز یہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا۔ ایک حدیث ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّ ثَمَرَةَ الْقُرْآنِ ذَوَاتُ حَامِيم، ہر چیز کا پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل یہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حامیم آتا ہے۔ ہن روضات حسان مخصبات متجاورات، یہ سرسبز و شاداب اور ملے ہوئے باغات ہیں۔ فمن احب ان يرتع في رياض الجنہ فليقرأ الحوامیم، جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے، اسے چاہیے کہ وہ حوامیم کو پڑھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے فرمایا ہے، وہ حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قاف، ہا، یا، عین، صاد یوں پڑھتے ہیں، الف لام میم یوں نہیں پڑھتے علم، بلکہ الگ الگ حرف، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ سب سے محفوظ اور معتمد قول تو یہ ہے واللہ اعلم بمرادها، اللہ ہی ان کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں وہاں انسان کی عقل، انسان کا علم، انسان کا مشاہدہ، انسان کا تجربہ، انسان کا مطالعہ اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ گویا کہ یہ حروف بھی ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جہاں انسان کا علم جواب دے جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا معنی ہے ان کا، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے۔ یوں بھی کہا گیا ویسے کہ عربوں کا یہ رواج تھا، بعض اوقات خطابت کے آغاز میں اس طرح کے الفاظ وہ بولا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان حروف سے اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا حامیم، ہا سے اشارہ حلیم کی طرف اور میم سے اشارہ مالک کی طرف۔ یوں بھی کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے، اور اس قول کی طرف میرا قلبی میلان زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان حروف کے ذریعے سے منکرین قرآن کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کی صداقت کے بارے میں شک کرتے ہو تو قرآن تو انہی حروف سے بنا ہے جو حروف تم دن رات بولتے ہو، الف لام میم، حامیم، صاد، قاف، نون، اور کاف، ہا، یا، عین، صاد، طا، سین، طا، سین، میم، الف لام را، الف لام میم را۔ قرآن انہی حروف سے تو بنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے قرآن کو بنانے کے لیے کوئی الگ حروف وضع کیے ہوں جو انسان نہیں بولتے، بلکہ انہی حروف سے قرآن بنایا جن حروف کے ذریعے سے قرآن کے مخاطب آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ تو اگر تم قرآن کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر ان حروف کے ذریعے سے تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھا دو، لیکن وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ اور اس بات کا قرینہ کہ ان حروف کے ذریعے سے منکرین قرآن کو چیلنج کیا گیا ہے، اس پر قرینہ اور دلیل یہ کہ عام طور پر جہاں یہ حروف آئے ہیں تو وہاں اللہ نے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ پہلے پارے کو لے لیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ۔ سورہ اعراف کے آغاز میں فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک۔ سورہ یونس کے شروع میں فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ سورہ ہود کے شروع میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیات۔ سورہ یوسف کے شروع میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ رعد کے شروع میں فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔
سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ہجر کے شروع میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. تو عام طور پر ایسا ہوا جہاں یہ حروف مقطعات آئے تو ان کے ساتھ قرآن کا ذکر آیا ہے. گویا کہ چیلنج کیا گیا قرآن کی حقانیت میں شک کرنے والوں کو کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی بنا لو، لیکن وہ نہ بنا سکے، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مثال انسان نہ لا سکے. دوسرے انبیاء کو اللہ نے مادی معجزے، حسی معجزے عطا فرمائے. کسی کو آسمانوں میں اڑنے والا تخت، اور کسی کو عصا جس کو پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا، اور پھر ید بیضا بغل میں دبا کر نکلتے تو چمکنے لگتا، اور کسی کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، جیسے چاہتے جو چاہتے بنا لیتے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. ایسا بھی ہوا کہ پتھروں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جہاں سے گزرتے تو پتھر آپ کو سلام کرتے. ایسا بھی ہوا کہ آپ نے درخت کو کھینچا اور وہ ایسے چل پڑا جیسے سواری اپنے مالک کے پیچھے چل پڑتی ہے. ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا سا کھانا بہت بڑے لشکر کے لیے کافی ہو گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ چند قطرے پانی میں آپ نے اپنی مبارک انگلیاں ڈبو دیں تو چشمے بہنے لگے. اور ایسے بھی ہوا کہ آپ کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اور ایسا بھی ہوا کہ صحابی کی آنکھ جنگ میں ضائع ہو گئی، نکل کر باہر آ گئی. حضور نے اپنا لعاب لگایا اور آنکھ کو اسی جگہ پر لگا دیا، اور آنکھ کی بینائی پہلے سے زیادہ ہو گئی. لیکن ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ نہ درختوں کا چلنا ہے، نہ کنکریوں کا بولنا ہے، نہ چشموں کا بہنا ہے، نہ کھانے کا بہت زیادہ لوگوں کے کام آ جانا ہے، نہ آنکھ کا ٹھیک ہو جانا ہے، بلکہ ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. دوسرے انبیاء کی نبوتیں مخصوص قوم کے لیے تھیں، محدود وقت کے لیے تھیں. ان کے معجزے ان کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو نہیں دیکھا، ید بیضا کو نہیں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیماروں کو شفا یاب ہوتے نہیں دیکھا، نابیناؤں کو بینا ہوتے نہیں دیکھا، معذوروں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کوڑیوں کے جسم کے خوبصورت ہوتے نہیں دیکھا، اور مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. سلیمان علیہ السلام کے تخت کو نہیں دیکھا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم ہوتے نہیں دیکھا. لیکن الحمدللہ ہم نے اور ساری دنیا نے محمد الرسول اللہ کے معجزے کو دیکھا ہے. قرآن جو آپ کا معجزہ ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور 1450 سال سے دیکھ رہی ہے. اور ہم الحمدللہ دعوے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ دنیا قرآن کو دیکھتی رہے گی. یہ قرآن کا معجزہ زندہ رہے گا، باقی رہے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی کی نبوت باقی ہے. جب تک آپ کی نبوت باقی، آپ کا معجزہ باقی. اور جان لیجئے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن الفاظ کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے. اس میں شک نہیں کہ قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے. یہ ادب کا شاہپارہ ہے، یہ فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے، جہاں بڑے بڑے شعراء، ادباء، ارباب قلم، مصنفین، مؤلفین نہیں پہنچ سکتے. لیکن قرآن صرف اس اعتبار سے معجزہ نہیں ہے
قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اللہ نے جیسے اس کی حفاظت فرمائی ہے، کسی اور کتاب کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے کہا میں حفاظت کروں گا، ہم حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے ان سینوں کو ذریعہ بنا دیا قرآن کی حفاظت کا۔ عام طور پر علوم کی حفاظت کا جو طریقہ تھا دنیا میں اور آج بھی ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، پریس ہے، آج کمپیوٹر ہے، سی ڈی ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ کیسٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ نے اپنی کتاب کی، انوکھی کتاب کی حفاظت کا طریقہ بھی انوکھا اختیار کیا۔ یہ طریقہ کسی اور کتاب کے لیے اختیار نہیں کیا گیا کہ سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا وقت آ جائے کہ دنیا میں قرآن کا چھپا ہوا، لکھا ہوا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، کسی سی ڈی میں نہ رہے اور کسی کیسٹ میں نہ رہے، تو قرآن پھر بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو کروڑوں اور اربوں سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اللہ نے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، لوگوں اس کو یاد کرو۔ بہت سے لوگ پہلے ہی سمجھتے تھے قرآن جو یاد کرتے ہیں اور قرآن حفظ کرتے ہیں وہ معاشرے کے نکمے، کمزور، عاجز، لاچار، بے بس، معذور، نابینا، غریب، فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے شاہوں کی اولاد کو بھی قرآن حفظ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں، تاجروں اور کاشتکاروں کی اولاد کو دیکھا ہے۔ اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے اور وہ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کرواتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، یہ تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ، جیسی اس میں تاثیر ہے کسی اور کتاب میں نہیں۔ یہ جامعیت کے اعتبار سے معجزہ، جتنے علوم اللہ نے اس کتاب میں جمع کر دیے کسی اور کتاب میں نہیں۔ اور یہ جدت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اکثر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، کتابوں میں نظر سے نہیں گزری، لیکن الحمدللہ میرا اس پر بڑا یقین کہ قرآن تازہ کلام ہے۔ اس کو جب بھی پڑھا جائے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن آج نازل ہوا ہے، قرآن اسی صدی میں نازل ہوا ہے، اسی سال نازل ہوا ہے۔ قرآن کے کردار چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا ابھی تک فرعونوں، قارونوں، نمرودوں، شدادوں کے وجود سے پاک نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں فرعون بھی ہیں، قارون بھی ہیں، نمرود بھی ہیں، شداد بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں۔ ان کے نام ہیں بدلے ہوئے لیکن کردار وہی ہیں جو پہلے تھے۔ بہت سی آیات ہیں، پڑھے تو یوں لگتے ہیں کہ آج ہی نازل ہوئی، اور جب ہم قرآن کو سمجھ کر دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی ابھی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی ہیں۔ تو جدت کے اعتبار سے معجزہ، اور دل و دماغ کو بدلنے والا کلام، زندگی کو بدلنے والا کلام، مزاج اور فطرت کو بدلنے والا کلام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور قابل احترام خواتین، یہاں اور پوری دنیا میں سننے والے مرد اور عورتیں، ہمارے بھائی اور بہنیں، میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں انقلاب قرآن کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور کیوں نہ چاہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم دنیا میں ایمان کا نور پھیلائیں۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی، سن لیجئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری، زکوٰۃ دینا ضروری، روزے رکھنا ضروری، حج کرنا ضروری، دین کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ لوگوں، دین کی دعوت دینا ضروری ہے، دوسروں تک دین کو پہنچانا اور ایمان کی روشنی کو عام کرنا یہ ضروری ہے۔
اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایمان کا نور پھیلے تو ہمیں اس قرآن کی آواز کو عام کرنا ہوگا. اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہوگا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے. العزیز جو غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے. یہ صفات بیک وقت اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں. بیک وقت وہ العزیز بھی ہے، وہ الحکیم بھی ہے، وہ الجبار بھی ہے، الغفار بھی ہے، القہار بھی ہے، الستار بھی ہے. بیک وقت یہ صفات پائی جاتی ہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حکمت کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا اور پھر اس کائنات کا ذکر کیا. جان لیجیے کہ قرآن بھی کتاب ہے اور یہ کائنات بھی ایک کتاب ہے. یہ کھلی ہوئی کتاب. قرآن ایمانی کتاب ہے، یہ کائنات جسمانی کتاب ہے. قرآن روحانی کتاب ہے، یہ کائنات ایک مادی کتاب ہے. آیات قرآن میں بھی ہیں، آیات اس کائنات میں بھی ہیں. اللہ نے غور و تدبر کا حکم قرآن میں بھی دیا ہے اور غور و تدبر کا حکم اللہ نے اس کائنات میں بھی دیا ہے. جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں وہ پکار اٹھتا ہے فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جو اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بھی پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ کی قدرت کے دلائل قرآن میں بھی ہیں اور اس کائنات میں بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آیت کی جمع ہے اور آیت کا معنی نشانی اور دلیل ہوتا ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں قرآن کے بارے میں بھی اور اس کائنات کے بارے میں بھی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بے شک اس میں آسمانوں میں، زمین میں اور ساری کائنات میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو یہ کائنات بھی ایک کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے قرآن یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ کائنات ہمارے اللہ کا معجزہ ہے. انسان اس کائنات جیسی کائنات تو کیا پیدا کر سکے گا؟ آسمان تو کیا بنا سکے گا؟ زمین تو کیا بنا سکے گا؟ سورج تو کیا بنا سکے گا؟ چاند تو کیا بنا سکے گا؟ انسان مکھی اور مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. اور سن لیجئے، جب قرآن کہتا ہے نا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اس میں صرف مٹی، پتھر اور تانبے اور لوہے کے بت نہیں آتے، بلکہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. وہ جن بھی آ جاتے ہیں جن کو انسان نے معبود سمجھا، وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جن کو انسان نے معبود سمجھا، وہ انسان بھی آ جاتے ہیں جن کو انسان نے معبود سمجھا، چاہے وہ انسان انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہوں. جن کو اللہ کے سوا پکارا اور ان کی عبادت کی وہ سب آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے
اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں. اللہ نے کہا ہے اور اللہ آج بھی کہہ رہا ہے، اس لیے قرآن تو زندہ کلام ہے. اللہ آج بھی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پتھر کے دور کے انسان کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ آج کے تمدن کے دور کو، ثقافت کے دور کو، تعلیم کے دور کے، سائنس کے دور کے، ترقی کے دور کے انسان کو، سورج اور چاند کو مسخر کرنے کے دور کے انسان کو چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم سارے جمع ہو جاؤ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکے، اور اللہ کی قسم نہیں بنا سکیں گے. ہمارا اللہ کے کلام پر یقین. تو یہ کائنات اللہ کا معجزہ ہے. اللہ نے کئی جگہ کہا لاؤ تو صحیح اپنے معبودوں کو وہ میری کائنات جیسی کائنات بنا کر دکھا دے. یہاں بھی ابھی آ رہا ہے تو فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو حکمت کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز میں کوئی حکمت، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں حکمت ہے. پہاڑوں میں حکمت، سمندروں میں حکمت، آسمانوں میں حکمت، زمینوں میں حکمت، درختوں میں حکمت، جڑی بوٹیوں میں حکمت، جنگل کے درندوں میں حکمت، چوپائے جو پیدا کیے ان میں حکمت، یہ مکھی اور مچھر جو پیدا کیے اس میں بھی حکمت، اور جس انداز سے اللہ نے پیدا کیا اس میں بھی حکمت. یہ سر یہاں ہونا چاہیے، یہ آنکھیں یہاں ہونی چاہیے، پھر آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اوپر بھویں ہیں، پپوٹے ہیں اور پلکیں ہیں، اور اندر کالی اور سفید ہے اور پانی ہے، اور یہ پپوٹے وائپر کا کام کر رہے ہیں اور آنکھوں کو تر کر رہے ہیں. ان میں سے ہر چیز میں حکمت. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ پیدا کیا اس میں حکمت. اور دوسری بات وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا. جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں. یہ کائنات تو بدھ بازار ہے، ارے منگل بازار ہے، آپ کے لگنے والے جمعہ بازار ہے، آج ہے کل نام و نشان نہیں. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین مدت کے لیے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیے ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی، قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ. او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی دلیل جو نقل ہوتی آ رہی ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لاؤ کوئی دلیل جس سے پتا چلے کہ تمہارے معبودوں نے زمین کی تخلیق میں یا آسمان کی تخلیق میں کوئی حصہ لیا ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے. من لا يستجیب له الى یوم القیامت، ایسوں کو جو اس کی دعا کبھی قبول نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک. قیامت کے دن تک اس کی دعا، اس کی پکار قبول نہیں کر سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان کے پکارنے سے وہ محض بے خبر ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا
بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا صاف